أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جلسے کا جو مین عنوان ہے وہ ہے توحید و سنت کانفرنس. لیکن اس کے ساتھ ایک لفظ لکھا گیا استقبال رمضان. اللہ نے مجھے توفیق بخشی انشاءاللہ میں دونوں عنوانوں پر گفتگو کروں گا. اس کی جو اصل ہے وہ ہے رمضن. رمز کہتے ہیں جلانے کو. رمضان کو رمضان اس لیے کہتے ہیں کہ یہ بندے کے گناہوں کو جلا دیتا ہے. کچھ علماء کا خیال یہ ہے کہ اس کی اصل رمز نہیں رمضان ہے. رمضان کہتے ہیں تیز بارش کو جو موسلادھار برستی. کئی مہینے بارش نہ برسے
درختوں پہ مٹی جم جاتی ہے، مکانوں کے فرنٹ میلے ہو جاتے ہیں، پھر جب تیز بارش برستی ہے درخت نکھر جاتے ہیں۔ نیکیاں جو ہیں یہ گناہوں کو دور کر دیتی۔ بندہ جب وضو کرتا ہے جتنے گناہ ہاتھ نے کیے اللہ نے معاف کر دی، کلی کی جو گناہ زبان نے کیے، منہ دھویا جو گناہ آنکھوں نے کیے، پاؤں دھوئے جو گناہ پاؤں نے کیے۔ وضو کرنے سے اللہ بندے کے گناہ کیا کر رہے ہیں؟ گھر سے وضو کر کے نکلا، تیار ہو کے وضو کر کے مسجد کی طرف آ رہا ہے نماز پڑھنے کے لیے، ہر قدم پہ اللہ ایک گناہ مٹا رہے ہیں۔ تو نیکیاں جو ہیں یہ گناہوں کو کیا کرتی ہیں؟ ختم کرتی۔ ایک نماز سے پچھلی نماز، ایک جمعہ سے پچھلا جمعہ، ایک رمضان سے پچھلا رمضان، وہ جو پچھلی نماز پڑھی ہے اور یہ دوسری نماز پڑھ رہا ہے، پچھلا جمعہ پڑھا ہے آج پھر جمعہ پڑھ رہا ہے، اس دوران جتنے گناہ ہوئے ہیں یہ جمعہ پڑھنا، نماز پڑھنا ان گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ لیکن ذہن میں رہے اس سے مراد صغیرہ گناہ ہوتے، مت تو یہ خوش ہوندے رہو۔ کون سے گناہ؟ وہ جو کبیرہ گناہ ہے نا وہ نیکی کرنے سے معاف نہیں ہوتے۔ کبیرہ گناہ نماز پڑھنے سے معاف نہیں ہوں گے، نیکی کرنے سے معاف نہیں ہوں گے، عمرہ کرنے سے معاف نہیں ہوں گے۔ کبیرہ گناہ معاف ہوں گے توبہ کرنے سے۔ بندہ کیا کرے؟ معافی مانگے، استغفر اللہ، اللہ سے بخشش طلب کرے، معافی مانگے، توبہ کرے۔ اور اس نے وعدہ کیا ہے، وعدہ مجھ سے وعدہ ہے، آپ سے وعدہ ہے، ساری زندگی گناہوں میں تیری لتھڑی ہوئی ہے، دلدل میں پھنسا ہوا ہے، کسی موقع پہ سمجھ آ گئی، شرمندہ ہوا، اپنے دل میں تھوڑی سی شرمندگی محسوس کی، توبہ کے لیے آواز بلند کی، یا دل میں ہی توبہ کر لی، میں ایسے کر دوں گا جیسے آج ماں کے پیٹ سے باہر آیا ہو۔ توبہ سے معاف ہوتے ہیں۔ کبیرہ گناہ کس سے معاف ہوتے ہیں؟ توبہ سے۔ استغفار کرے، بخشش مانگے، توبہ کرے۔ اور توبہ کا معنی یہ نہیں ہے جنہیں ڈرائیور توبہ کر دیں، ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھ کہتے ہیں بھئی اساں اکھا بند کرن لگے ہیں تساں ہی بند کر لو، وہ کہتا ہے میری توبہ۔ کان پکڑنے کا نام توبہ نہیں ہے، توبہ نام ہے دو چیزوں کا: گزری ہوئی زندگی پہ ندامت، قصور ہو گیا ہے مولا، تیری نافرمانی ہو گئی ہے، میں بڑا شرمندہ ہوں، نادم ہوں، شرمندہ ہوں، رو رہا ہوں، اور آئندہ کے لیے وہ گناہ نہ کرنے کا رب سے وعدہ۔ یہ ہے توبہ کی تعریف جناب۔ سمجھ آئیے کہ ناراض ہو گئے ہو؟ پچھلے گناہوں پہ ندامت، شرمندگی، آئندہ کے لیے اس گناہ کے نہ کرنے کا رب سے وعدہ، رب سے وعدہ، اس کا نام توبہ ہے۔ اگرچہ میری جو فیلڈ ہے یہ پیری فقیری والی نہیں، میں تو ایک خطیب آدمی ہوں، مدرس آدمی ہوں، لیکن تھوڑی سی بات
پیری فقیری کی بھی آپ کو سمجھا دیتا ہوں. جب آپ توبہ کریں گے نا تو شیطان آپ کے دل میں یہ بات ڈالے گا, تو جو کہہ رہا ہے کہ آئندہ نہیں کروں گا نہیں کروں گا, سچی سچی دس تے دل کول پوچھ کے ویکھ, موقع لبھیا تے چھڈیں گا. یہ شیطان ضرب لگائے گا اس وقت آپ کے دل میں. بندہ کہے گا نہیں ہے تے مشکل, تو وہ کہے گا پھر توبہ کا کیا فائدہ. جب تو آئندہ کے لیے تجھے یہ موقع ملے تو نے یہ کام نہیں چھوڑنا تو پھر توبہ کا کیا فائدہ. چھوڑ توبہ. اس وقت اسے کیا کہنا ہے وہ آپ کو بندیالوی سمجھا رہا ہے. یہ بالکل ایسے ہے جیسے میں دوپہر کے ٹائم روٹی میرے سامنے آئی, کھانا میرے سامنے آیا, میں کھانے لگا, ایک بندہ سامنے بیٹھا تو اسے کہا بندیالوی صاحب کی کر رہے ہو. میں نے کہا کھانا کھا رہا ہوں. کیوں کھا رہے ہو؟ کہ بھوک لگی ہے. اس کہتے شامی پھر نہیں لگنی, شام کو پھر نہیں لگنی. تو میں اس کو کہوں گا شام کو لگے گی تو پھر کھاؤں گا. اگلی گل تو سمجھ جانی چاہیے. شام کو لگے گی تو پھر کھاؤں گا. اس وقت شیطان کو جوتی مارنی ہے. پھر گناہ کروں گا تو پھر توبہ کروں گا, پھر گناہ کروں گا تو پھر توبہ کروں گا, پھر گناہ کروں گا تو پھر توبہ کروں گا. اس طرح اللہ مجھے کبھی سچی توبہ کی بھی توفیق عطا کر. تو کبیرہ گناہ جو معاف ہوتے ہیں وہ کس سے ہوتے ہیں؟ اللہ کے دربار میں آ کے معافی مانگو, بار بار معافی مانگو, وہ بڑا مہربان. باپ بیٹے سے زیادہ قریبی تعلق کسی کا نہیں ہوتا. دل میں جو بیٹے کی محبت ہے, بیٹے کے لیے باپ کی محبت ہے. بیٹا نافرمانی کرے نا باپ کی, اور باپ کہے نکل میرے گھر سے, دفع ہو جا, یہ سمجھتا ہے باپ بڑا ناراض ہے, یہ نکل کے چچا کے گھر چلا جاتا ہے, پھوپھی کے گھر چلا جاتا ہے, خالہ کے گھر چلا جاتا ہے. کچھ دن نہیں آتا, پھر خیال آتا ہے بابا ہے ناراض ہے, چلو معافی مانگ. یہ آیا, اس نے کہا بابا غلطی ہو گئی ہے معاف کر دی. وہ والد تھا, اس نے معاف کر دی. چند دنوں کے بعد بیٹے نے پھر وہی جرم کیا. باپ پھر ناراض ہوا, گھر سے نکالا, یہ چلا گیا. کچھ دنوں کے بعد پھر سمجھ آئی, پھر آ گیا, بابا غلطی ہو گئی ہے معاف کر دے. باپ نے سوچا کہیں آوارہ گردی میں پڑ جائے گا, خراب ہو جائے گا, مستقبل برباد ہو جائے گا. اس نے معاف کر دیا. کچھ دنوں کے بعد تیسری مرتبہ اس نے وہی قصور کیا, پھر معافی مانگنے آیا. بابا معاف تو شاید کر دے گا تیسری بار, تانا ضرور دے گا. ضرورت پوندی ہے تے آ جانا, تجھے شرم نہیں آتی؟ پہلے بھی 2 دفعہ آیا ہے, اب تیسری بار آیا ہے, تانا ضرور مارے گا. رب کہتا ہے میرا بندہ 40 مرتبہ توبہ کر کے اسے بار بار توڑ کے میرے دروازے پہ آ, میں معاف بھی کروں گا, پچھلا تانا بھی کبھی نہیں دوں گا. کہ تو بار بار توبہ کرتا ہے پھر توڑ دیتا ہے, میں تجھے پچھلا تانا نہیں. یہاں کوئی وکیل صاحب بیٹھے ہیں یا لا کے کوئی نوجوان طالب علم بیٹھے ہیں, اقرار جرم بندہ کر لے نا, کسی عدالت میں آپ اقرار جرم کر لیں, اس کے بعد کیس چلتا ہے, ختم. جو ایف آئی آر میں جرم لکھا گیا ہے, وکیلوں کو بڑے گوروں نے پہلی دفعہ جب مجھ پہ فرد جرم لگی نا, اس سے پہلے مجھے کوئی پتہ نہیں تھا کہ فرد جرم کیا ہوتی ہے, ایف آئی آر کیا ہوتی ہے. پہلی فرد جرم کی تاریخ, اور وہ ریڈر مجھ سے پوچھتا ہے جرم کا اقرار یا انکار. سپیکر کا کیس تھا کہ مسجد میں سپیکر چلا ہے. میں نے کہا چلا ہے, اس کا بیٹھ جاؤ. ایک بندے نے میرے کان میں کہا مولانا کھسک جاؤ, تسی اقرار جرم کر لے. اب جج صاحب نے آنا ہے, انہوں نے سزا دینی, اب گواہوں کی کیا ضرورت ہے.
گواہ تو ہوتے ہیں جرم ثابت کرنے کے لیے. میں بھاگا بھاگا وکیل صاحب کے پاس گیا, ایسے ہو گیا, اسا کہ کام تو خراب ہو گیا لیکن ٹر. وہ ریڈر کو کہتے ہیں ان کی وہ فرد نکالیں. اس نے کہا یہ تو اقرار کر چکے ہیں. اس نے کہا میں کب انکار کرتا ہوں, میں نے بھی انکار نہیں کرنا, جو کچھ انہوں نے لکھوایا بس ایک لفظ کا اضافہ کر دے. اضافہ انہوں نے یہ کروایا کہ میں نے یہ تقریر کی ہے لیکن مجھے یہ پتہ نہیں تھا کہ دفعہ 144 کا نفاذ مسجد میں بھی ہوتا ہے, لہذا میں نے کوئی جرم نہیں کیا. اللہ اللہ تھے. جب فرد جرم لگ جائے اور مجرم اقرار کر لے کہ میں نے یہ جرم جو ایف آئی آر میں لکھا ہوا ہے میں نے کیا ہے, اس کے بعد کوئی معافی نہیں. تسی یار سیانے بنو, گل سمجھتے جاؤ میں آکھنا کی چاہوں تو اپنے نہ پہنچ رہے ہیں, پوری طرح میں بیان کروں گا پھر پہنچیں گے. اقرار جرم کے بعد کوئی معافی نہیں, سزا ہی سزا ہے. اللہ نے فرمایا یہ میری عدالت ہے. اقرار کر, رو کے اقرار کر, یہ بھی کیا ہے, ایک ایک جرم مان, میں سزا نہیں دوں گا, معافی مانگ لے, اقرار جرم کے بعد بھی معاف کر دوں گا میں. کیسی ہستی. یہاں جب سزائیں ملتی ہیں مثل محفوظ ہو جاتی, ریکارڈ تھانے میں کچہریوں میں اس بندے کا ریکارڈ محفوظ ہے. اللہ نے فرمایا اساں مثلاں بھی ضائع کر دینے ہیں, ہم مثل بھی محفوظ نہیں رکھتے, معاف کر دیں. کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف ہو, بولو توبہ کرنی پڑے گی, توبہ. اور حقوق العباد جو ہے نا یہ توبہ سے بھی معاف نہیں ہوں گے. متا توڑے ذہن چوئے بھئی حج کر کے آئے ہیں تے پچھلے سارے ختم, عمرہ کیا ہے ہر سال تے پچھلے سارے ختم, شب قدر کو جاگے ہیں تو پچھلے سارے ختم. حقوق اللہ معاف ہوتے ہیں, حقوق اللہ, حقوق العباد معاف نہیں ہوتے. کسی دے پلاٹ تے قبضہ کیتا, کسی کے مکان پہ قبضہ کیا, کسی کی دکان پہ قبضہ کیا, کسی کی بالشت بھر زمین ہتھیالی دبالی, قرضہ لے کے کھا گیا. نہیں کہتے قرض حسنہ, مجھے کیا چاہیے, قرض حسنہ. قرض حسنہ وہ ہوتا ہے بھئی قرض خواہ آ کے منگے نہ تو ہنس کے ٹال دیو, قرض حسنہ. تمہیں تجربہ نہیں ہے جو لوگ قرض مانگ کے لے جاتے ہیں کرتے ہیں واپس, کرتے ہیں تو برباد کر کے نہیں کرتے. یہ حقوق العباد ہے نا, کم تولا ہے, یہ حقوق العباد ہے. کسی کے پیسے دبائیں ہیں نا یہ حقوق العباد ہے. حجہ نال معاف نہیں ہوتے, عمرے سے معاف نہیں ہوتے. جو بندوں کے حق ہیں یہ تب معاف ہوں گے جس کا حق دبایا ہے وہ معاف کرے. جی وہ معاف نہیں کرے گا. کیڈا توان زمینہ دا شوق ہے, بننے اگھا ٹور دیو, 9 انچ فٹ. سنو حدیث اور اس پر غور کرو. میرے آقا نے فرمایا جس نے ایک بالش زمین, کتنی ہے 9 انچ, کتنی 9 انچ ضرب 9 انچ, جس میرے امتی نے 9 انچ زمین کسی کی دبائی, اللہ قیامت کے دن 7 زمینوں کا توق بنا کے اس کے گلے میں ڈال دیں گے. تین زمینہ دا زیادہ شوق سی, یہ 7 زمینہ گاٹے پاتے ٹر. اور وہ نبی پاک کے سامنے آ کے کہے گا اغثنی یا رسول اللہ,
میری فریاد نو پہنچو، میں پھنس گیا۔ آگے سے نبی پاک فرمائیں گے لا املکو لک شیئن، لا املکو لک شیئن، آج میں تیرے لیے کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا، میں نے دنیا میں یہ ساری چیزیں تمہیں سمجھا دی تھیں۔ تم سمجھتے ہو کہ زمین ایک بالش دبا لی تو خیر ہے؟ ہمارے شہروں میں جو پلاٹ ہوتے ہیں 5 مرلے کے 3 مرلے کے، دیوار مشترکہ نہیں ہوتی، دونوں مکانوں کی دیوار، اس پہ لوگ جھگڑتے ہیں 4.5 انچ، کہتا ہے میری یہ، تو اپنی وکھری پا۔ 4.5 انچ زمین کے لیے لڑ رہے ہیں۔ یہ حقوق العباد ہیں، اگر اس میں کوتاہی ہوگی، اگر کسی عالم نے آپ کو کہا نا کہ شب قدر کو جاگو تو معاف، کوئی معاف نہیں۔ کب معاف ہوں گے؟ توبہ سے نہیں، ادو دبائی جاؤ تو توبہ سے معاف ہوں گے۔ وہ حقدار معاف کرے، حقدار، چاہے وہ ہندو ہے، سکھ ہے، عیسائی ہے۔ اللہ آپ کو سیدھے رستے پہ قائم رکھے۔ حق حلال کی روزی کھایا کرو یار، رکھی سکھی کھا کے گزارا کر لیا کرو۔ زندگی کیا ہے؟ یہ جو امیر لوگ ہیں، کروڑوں پتی، ارب پتی، ان کو پتہ ہے ان کی اپنی حالت کیا ہے؟ ان کی پریشانیاں تم سمجھ بھی نہیں سکتے ہو۔ میں ایسے ارب پتی بندے کو جانتا ہوں، ایسے ارب پتی بندے کو میں جانتا ہوں، وہ روٹی نہیں کھا سکتا، توے پہ روٹی پکا کے نا اوپر والا چھلکا نہیں ہوتا وہ کھاتا ہے۔ گولی مارو اس دولت نو، وہ کیسی دولت ہے؟ کیا کرنا چاہتے ہو دولت کو؟ سونے دا مکان بنانا جے، روٹی سونے دی پکا کے کھانی جے۔ جتنے امیر لوگ ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں، شوگر کے مریض ہیں، انار پیا یہ کھا نہیں سکتے، پھل پڑے ہیں یہ کھا نہیں سکتے، پھر اوپر سے بلڈ پریشر کے مریض ہیں۔ لوگ پکوڑے سموسے کھا رہے ہیں، یہ دیکھ رہے ہیں، دولت اٹھائے پھرتے ہو، دولت۔ میٹھا بند، نمکین بند، شوگر ہو گئی، میٹھا بند، بلڈ پریشر ہو گیا، نمکین بند، دل کی تکلیف ہو گئی، چکنائی بند۔ 20 بھینسیں بندھی ہوئی ہیں، مکھن نہیں کھا سکتا، اس کو ہارٹ کی تکلیف ہے، گھی نہیں کھا سکتا۔ کچھ مدت کے بعد کمر میں درد ہونے لگی، ڈاکٹر صاحب کے پاس گیا، اسا کیا منجی تے نہیں سونا، چل دولت ہے جی، پیسہ۔ اصل زندگی یہ نہیں ہے لوگوں، یہ نہیں ہے، یہ کھیل تماشا ہے، کھلونا ہے۔ اصل زندگی مرنے کے بعد شروع ہونے والی ہے، اصل زندگی جنت کی زندگی ہے۔ خدا دی قسم، آپ صرف بیماری کہہ رہے ہیں، دھوپ نہیں لگ رہی، کھان پکان دی تے کمان دی فکر کوئی نہیں، موت دا ڈر کوئی نہیں۔ میں سمجھنا سب تو وڈی نعمت ہے وے بھی اتھے سس کوئی نہیں۔ تے بیویاں دیاں جھڑکاں کوئی نہیں۔ جی نعمتیں دیکھو، آپ جنت کی نعمتیں دیکھو، ڈر کوئی نہیں، بیماری کا ڈر کوئی نہیں، خوف کوئی نہیں۔ اصل زندگی وہ ہے۔ میرے یار اصل موضوع رہ جائے گا، میں جوڑ لگانے لگاؤں جوڑ۔ نیکیاں جو ہیں نا وہ گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ بندہ نیکی کرے، صغیرہ گناہ معاف، وضو کیا گناہ معاف، قدم اٹھائے گناہ معاف، نماز کے انتظار میں بیٹھا رہا گناہ معاف۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بندہ گناہ کرے تو نیکیاں ختم ہو، مقابلہ تو یہی تھا کہ نیکیاں کرتا ہے تو گناہ ختم ہو رہی ہیں، تو بندہ گناہ کرے تو نیکیاں ختم ہو۔ فرمایا نہیں، نیکیاں کرنے سے گناہ ختم ہوں گے،
تیرے گناہ کرنے سے تیری نیکیاں ختم نہیں ہوں گی. نیکیوں کا ثواب الگ ہے، گناہ کی سزا الگ ہے، نیکیوں کا ثواب الگ ہے. کوئی گناہ نیکیوں کو ختم نہیں کرتا، نہیں کرتا، نہیں کرتا. زنا ہے، چوری ہے، ڈاکہ ہے، قتل ہے، کم تولنا ہے، ملاوٹ کرنا ہے، سود کھانا ہے، رشوت کا کاروبار کرنا ہے. کوئی گناہ نیکیوں کو نہیں مٹاتا، نہیں مٹاتا. صرف ایک منحوس گناہ ہے کہ وہ رائی کے دانے کے برابر بھی بندے کے دل میں آیا نا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں اس کی ساری نیکیاں مٹا کے رکھ دیا کرتا ہوں. وہ کون سا گناہ ہے؟ زور سے بولو، زور سے. کوئی گناہ نیکیوں کو ختم نہیں کرتا، صرف ایک گناہ ہے جس کا مرتکب بندہ ہو اس کے ارتکاب سے بندے کی نیکیاں ساری کیا ہو جائیں گی؟ حبطت اعمالہم. 18 نبیوں کے نام گنے اللہ نے سورۃ انعام میں. کتنے؟ اخیر میں آ کے کہا میں سارے نبیوں کے نام گننے لگ جاؤں تو قرآن تو ناموں سے بھر جائے، تو میں ایک اصول بیان کر دیتا ہوں. وَمِنْ آبَائِهِمْ، جو نہیں نہ گنے ان میں سے کچھ ان 18 کے باپ دادا تھے. وَإِخْوَانِهِمْ، کچھ ان 18 کے بھائی تھے. وَذُرِّيَّاتِهِمْ، کچھ ان 18 کی اولاد تھے. وَاجْتَبَيْنَاهُمْ، ہم نے ان نبیوں کو منتخب کیا تھا. وَهَدَيْنَاهُمْ، اور ہم نے ان کی رہنمائی کی تھی اِلَى صِرَاطٍ مستقیم. سارے نبیوں کو سیدھے رستے پہ چلایا تھا. آگے اللہ کہتے ہیں وَلَوْ أَشْرَكُوا، لا فرضیہ ہو نہیں سکتا، بالفرض والمحال. ایک منٹ کے لیے مان لو اگر یہ نبی شرک کرتے، نبی سے تو صغیرہ گناہ بھی سرزد نہیں ہوتا. کبھی کبیرہ تو اپنی جگہ پہ رہ گیا ہے. اللہ کا نبی رب کی نافرمانی نہیں کرتا، اس کی حفاظت کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے. اللہ بچاتا ہے اس نبی کو. نبی کا دامن ہر قسم کے عیب اور داغوں سے پاک ہوتا ہے. اسی لیے 40 سال کے بعد اعلان نبوت کرنے آئے تو پہلے کہا میری 40 سالہ زندگی کی سفید چادر پر کوئی داغ دکھا سکتے ہو؟ چیلنج کر دیا میرے نبی نے. اور قوم کہتی ہے جربنا لک مرارا ما رأینا فیک الا صدقا. آمنہ کے جائے ہم نے بارہا تیرا تجربہ کیا ہے، ہم نے تجھے ہمیشہ سچائی پایا. نبی تو صغیرہ گناہ بھی نہیں کرتا، چہ جائے کہ شرک اکبر الکبائر، سب سے بڑا گناہ. زنا جو ہے نا یہ ظلم ہے، چوری ظلم ہے، ڈاکہ ظلم ہے، کسی کو قتل کرنا ظلم ہے، کسی پر بہتان باندھنا ظلم ہے، کم تولنا ظلم ہے، ملاوٹ کرنا ظلم ہے، جھوٹ بول کے سودا بیچنا ظلم ہے. یہ سارے ظلم ہیں. شرک صرف ظلم نہیں ہے. جب شرک کی باری آئی تو کہا ان الشرک لظلم عظیم. باقی سارے ظلم ہیں، یہ صرف ظلم نہیں، یہ ظلم ہے. کچھ عربی کے لفظ اردو میں استعمال ہوتے ہیں، لیکن اردو میں اور معنی میں ہوتے ہیں، عربی میں اور معنی. عربی کا لفظ ہے اردو میں آ گیا. ہمارے یہاں ظلم نہیں ہے، ہمارے یہاں ظلم کا لفظ نہیں ہے. عربی میں ظلم اسے نہیں کہتے جو اردو میں. حکمت کا لفظ، حکمت سے بات کرنی چاہیے. قرآن نے بھی حکمت کا لفظ بولا. ایک عربی میں حکمت ہے،
وہی حکمت اردو میں استعمال ہو گئی. دونوں میں معنی کیا ہے؟ الگ الگ. اردو میں ہوگا تو کیا معنی ہوگا؟ سپ بھی مر جائے. حکمت نال گل کرو. یہ جو ابھی مولانا فرما رہے تھے نرمی کا، آپ کو دعوت دے رہے تھے کہ نرم لہجہ ہونا چاہیے، بات حکمت سے کیا کرو. ایک بادشاہ کو خواب ہے میرے منہ کے سارے دانت گر گئے. اس نے صبح معبرین کو بلایا، تعبیر دو. ایک معبر نے کہا تیرے سارے خاندان کے لوگ تیرے سامنے مریں گے. اس نے جلاد کو کہا اس کی گردن قلم کر دو. اے میرے سارے خاندان نو مارو ہوئے، قتل کر دو. دوسرے معبر کو بلایا، ادھر آ. وہ پہلے کی حالت دیکھ چکا تھا. اس نے کہا جناب آپ کی عمر بڑی لمبی ہوگی، آپ سب خاندان والوں کے بعد مریں گے. ہے کوئی فرق؟ لیکن اس نے بات حکمت سے کی. بات حکمت سے. کچھ لفظ عربی کے ہمارے اردو میں استعمال ہوتے ہیں. ظلم اردو میں کس معنی میں؟ کسی غریب کا پنجہ مروڑ دینا، کسی غریب کو مکان سے بے دخل کر دینا، کسی غریب کے مکان پہ قبضہ کر لینا، یہ ظلم ہے. عربی میں ظلم کیا ہے؟ وضع الشیء فی غیر محلی ہی، چیز کو اپنی جگہ پہ نہ رکھنا. جو جگہ اس چیز کے لیے بنی ہے نا، اس جگہ اس چیز کو نہ رکھنا، ایسی جگہ پہ رکھنا جو چیز اس کے مناسب، جو جگہ اس چیز کے مناسب ہو. یہ کیا ہے؟ چیز کو اپنی جگہ پہ نہ رکھ. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں. الف نو کلی سمجھن والا جٹ بھی سمجھ جان. ہے تو یہ مشکل کام. جس مسجد میں جمعہ پڑھاتا ہوں اس سے 4-5 مکان پرے ایک ڈاکٹر صاحب کلینک کرتے. ڈاکٹر صاحب بیٹھے. یہ میں فرضی بیان کر رہا ہوں. ایک دن مریض آ گئے بہت سارے، ڈاکٹر صاحب نہیں آئے. مریض جو پریشان ہوئے تو مریضوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ڈاکٹر صاحب تو آئے نہیں، یہ بندیالوی صاحب ہیں، یہ بڑے عالم ہیں، خطیب ہیں. اج انہوں آکھو بے ڈاکٹر دی کرسی تے بہ کے مریض چیک کرن. میں جب ڈاکٹر کی کرسی پہ بیٹھ کے مریض چیک کروں گا تو یہ اس کرسی کے ساتھ کیا ہوگا؟ یہ ہے ظلم. چیز کو اپنی جگہ، وہ جگہ میری نہیں تھی، میری جگہ تھی ممبر. ڈاکٹر کی کرسی پہ اگر آپ مجھے بٹھاتے ہیں تو پہلے قبرستان واسطے جگہ خریدو کہ میں مریض چیک کرنے تھا. عالم کو وکیل کی کرسی پہ بٹھاؤ ظلم ہے. وکیل کو انجینئر کی کرسی پہ بٹھاؤ ظلم ہے. انجینئر کو ڈاکٹر کی کرسی پہ بٹھاؤ ظلم ہے. چیز کو اپنی جگہ پہ نہ رکھنا، اس جگہ پہ رکھنا جو جگہ اس چیز کے لائق نہیں، اس کو ظلم کہتے ہیں. شرک ظلم عظیم ہے. جو بندیالوی سمجھانے میں کامیاب ہو جائے، اللہ کی صفتوں والی چادر، عالم الغیب ہونا، مختار کل ہونا، مشکل کشا ہونا، حاجت روا ہونا، سجدے کے لائق ہونا، نظر و نیاز کے لائق ہونا، وہ جو اللہ کی صفتوں والی چادر ہے نا، وہ اللہ کے کاندھے پر سجتی ہے. اس چادر کو ہٹا کے اگر کسی نبی ولی کے کاندھے پہ رکھو گے تو یہ کیا ہو جائے گا؟ وہ نبی ولی کا کاندھا اس چادر کے لائق نہیں تھا، وہ اس کے مناسب نہیں تھا. شرک تو ظلم عظیم ہے. نبی سے تو صغیرہ گناہ بھی سرزد نہیں ہوتے، اور یہاں اللہ نے کہا وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر میرے وہ نبی شرک کرتے لَحَبِطَ عَنْهُمْ
मा कानू यामलून, मैं उनकी जिंदगी के सारे अमाल बर्बाद करके रख देता। किन के मुतालिक ये बिल्कुल उन्हीं ही है जो हमारी पंजाबी में एक मुहावरा है, आखां दीनू ते सुनावा। कहा नबियों से और समझाना किसको मकसूद था। तुसा किस बाग दी मूली हो, तुम कौन हो? नबी जिन पर वही आती है, जिन पर मेरे सलाम उतरते हैं। फिर एक और सूरत में, सूरत जुमर में हद ही हो गई, वहां इमामुल अंबिया को खिताब कर लिया अल्लाह ने, लइन अशरकता, मेरे प्यारे पैगंबर अगर आपने भी शिरक किया, लयहबतन्ना आमालों का, तो आपके आमाल भी क्या हो जाएंगे। कोई गुनाह नेकियों को नहीं मिटाता, सिर्फ एक गुनाह है जो नेकियों को मिटा देता है। वो कौन सा गुनाह है? जोर से बोलो। जिसे जुल्म अजीम कहा। अल्लाह कहते हैं हाबितत आमालुहुम फला नुकीमु लहुम यौमल क़ियामत वज़ना, असा क़ियामत वाले दिहाड़े तराजू चाहना ही कोई नहीं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तोलने ही कोई नहीं, तोलने मौला तोलते सही, ये ज्यादती नहीं। इन्होंने बैतुल्ला तामीर किया, तोलते सही। हाजियों को सत्तू पिलाती हैं, तोलते सही। हस्पताल बनाए, डिस्पेंसरियां बनाइयां, कुआं खुदवाया, सराय बनाई, गरीब बच्चियों की शादियां की, तहज्जुद पढ़ते रहे, हज करते रहे, तवाफ करते रहे, तोलते सही। अल्लाह ने फरमाया नहीं। दुकानदार तराजू वहां उठाता है, दोनों पलने च रखण वास्ते शय होवे, एक पासे सौदा, दूए पासे वट्टे, फिर उठाता है। और अगर एक पलड़े में सौदा हो, दूसरे में बट्टे न हो, तो दुकानदार तरकड़ी चाई खलोता होवे, क्या लोग कहेंगे? बेवकूफ है। दूसरे पलड़े में शय कोई नहीं, तूने तराजू क्यों उठाया? अल्लाह ने फरमाया ये जो शिर्क करने वाले लोग हैं, इनके एक पलड़े में गुनाह ही गुनाह, गुनाह ही गुनाह, गुनाह ही गुनाह। नेकियां शिर्क ने बर्बाद कर दी थी, दूसरे पलड़े में रखने के लिए चीज ही कोई नहीं। हमने तराजू क्यों कायम करना? फला नुकीमु लहुम यौमल क़ियामत वज़ना। शिर्क जो है ये नेकियों को क्या कर देता है? खत्म कर दे। राई के दाने के बराबर शिर्क आया ना, तो नेकियां क्या हो गई? खत्म। सारी नेकियां जाया। शिर्क क्या है? अभी मौलाना गुलामुल्ला खान साहब वही आयत पढ़ रहे थे, थोड़ी सी आयत उन्होंने पढ़ी, वल्लज़ीन तदऊन मिन दूनिही मा यमलिकून मिन कितमीरिन। उलमा बिल्कुल चुप करके बैठ रहे हैं। ए बाबुओं का जरा मन इम्तिहान लैन, रेड़के दे बाबू, इनका मुझे इम्तिहान लेने दो। जिन जिन को मेरे सिवा तुम पुकारते हो, मसाइब में, मुश्किलात में, दुखों में, तकलीफों में, हाजात में, ये करनियां वाले हैं, भरनियां वाले हैं, कर्मा वाले हैं, फजला वाले हैं। ये लजपाल है, लजपाल। ये झोलियां भरने वाले हैं, ये दाताएं, दाताएं छप्पर फाड़ के देने वाले हैं। अल्लाह ने फरमाया वो एक खजूर के दाने के भी मालिक नहीं। बेशक आखो जिन्होंने समझ आइए। माशा अल्लाह, माशा अल्लाह, वाह जी वाह। कितमीर का मैना खजूर होता है, ये तो मैंने आपका इम्तिहान लिया है। कितमीर का मैना खजूर होता है, कितमीर का मैना गुठली होता है। ओए लोगो, कितमीर कहते हैं उस पर्दे को जो गुठली के ऊपर है।
رمضان شریف میں بندہ روزہ افطار کروائے نا کسی کا، یہ نہیں غریب کا، نا یہ نہیں کہا میرے آقا نے بے غریب مسکین کا، نا کسی کا، جتنا روزے دار کو اللہ ثواب دے گا نا اتنا ہی ثواب روزہ کھلوانے والے کو دے۔ آگے بتاؤں، سنو، اور یہ روزہ افطار کروانا اس بندے کے لیے جہنم سے آزادی کا سبب بن جائے گا۔ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ، ہم میں ہر بندہ تو توفیق نہیں رکھتا روزے کھلوانے کی، ہر بندہ تو توفیق، ہر بندے کے پاس پیسہ ہو، دولت ہو، فروٹ بھی ہو، فروٹ چاٹ بھی ہو، تے پاکستانیاں دے واسطے پکوڑے، یہ افطاری کا جزو لا ینفک ہے، اے نہ ہوں تے افطاری ہوندی نہیں انہاں دی، سموسے پکوڑے، اس کے پاس طاقت نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے نبی نے فرمایا چاہے روزہ کھلوائے کھجور کے ایک دانے سے اور لسی کے ایک گھونٹ سے، لسی کے ایک گھونٹ سے یا ایک کھجور سے روزہ افطار کروائے، اللہ اس کو بھی اتنا ہی ثواب عطا کرے۔ کتمیر کہتے ہیں اس پردے کو جو کھجور کی گٹھلی کے اوپر رب نے چڑھایا، اللہ نے فرمایا جن کو تو مشکل کشا حاجت روا سمجھتا ہے نا، وہ کھجور کی گٹھلی پر جو باریک سا پردہ ہے نا اس کے بھی مالک کوئی نہیں۔ اللہ بھی مشرکان دے پلے ککھ نہیں چھوڑے، خدا دی قسم ککھ نہیں چھوڑے۔ مثال کس کے ساتھ دی اللہ نے؟ گٹھلی کے اوپر باریک سا، کتنے کا ہوتا ہے؟ شاباش، ریڑھ کے آلے ہو، کتنے کا ہوتا ہے؟ میں 50,000 پردے اس رمضان میں اکٹھے کر لیتا ہوں، تسی اٹھو تے میرے نال سودا کرو، 50 روپے دے لاؤ، اٹھو۔ میں 1,00,000 پردے اکٹھے کرنا، 50 روپے دے لاؤ، 50 دے۔ بندیالوی جو آگے بات کرنے والا ہے نا، کم علماء کریں گے، مولا ایڈی نکمی شے، ایڈی حقیر شے، 1,00,000 پردے اکٹھے کریے، 50 روپے دے نہ وکن، تو گٹھلی تے چڑھایا کیوں؟ اے نکمی شے چڑھائی کیوں؟ اللہ نے فرمایا میں نے گٹھلی پہ یہ پردہ اس لیے چڑھایا تاکہ جو گٹھلی کی کھٹاس ہے نا وہ کھجور کی مٹھاس کی طرف نہ چلی جائے۔ ہم نے اس کھٹاس کو روکا، مٹھاس ادھر نہ آئے، مٹھاس گٹھلی کی طرف نہ آئے، گٹھلی کی کھٹاس کھجور کی مٹھاس کی طرف نہ جائے۔ یہ پردہ اس لیے چڑھایا، ریڑکا کے لوگوں، کتنے لوگ بندیالوی کے اشارے کو سمجھ پائیں گے؟ یہ پردہ اس لیے چڑھایا اوپر والی چیز نیچے نہ آئے، نیچے والی چیز اوپر نہ جائے۔ عربی میں اسی پردے کو برزخ کہتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، جمعیت اشاعت التوحید و سنہ، علامہ مولانا عطا اللہ بنیالوی صاحب۔ مرج البحرین یلتقیان، دو دریاؤں کو ملا کے چلایا، ایک کا پانی میٹھا ایک کا پانی کڑوا، بینہما برزخ، بینہما برزخ، ان دونوں کے درمیان برزخ ہے، برزخ۔ مولا یہ برزخ کیا کرتا ہے؟ ادو دا پانی ادے نہ آوے، ادو دا پانی ادے نہ جاوے۔ مرنے کے بعد جو زمانہ ہے نا اس کا نام بھی برزخ ہے۔ ادو دی چیز ادے نہ جاوے تے ادو دی روح ادے نہ آوے۔
اس کو برزخ کہتے ہیں۔ صحابہ علامہ عطا اللہ بندیالوی ما یملکون من کتمیر، ما یملکون من کتمیر، مولا کہنا تو یہ چاہتا ہے نا، ما یملکون من شیء، ما یملکون من ذرۃ، وہ کسی ذرے کے مالک نہیں۔ ایڈا لمبا چکر لائے، کھجور، گٹھلی، پردہ، فرمایا ہاں کھجور کو سمجھ قبر کی طرح، گٹھلی کو سمجھ میت کی طرح، پردے کو سمجھ کفن کی طرح، میرے سوا جن کو تو پکارتا پھرتا ہے او تے اپنے کفنا دے مالک بھی کوئی نہیں۔ حاجت روا مشکل کشا مسلک حق جمعیت اشاعت التوحید و سنت علامہ عطا اللہ بندیالوی صاحب اس دنیا سے چلا گیا، کوئی آواز سننے کی، کوئی آواز نہیں سن سکتا۔ یہ ہمارا مسلک ہے، اشاعت التوحید کا مسلک ہے۔ اس دنیا سے جانے والا کوئی ہو، جب اس دنیا سے چلا گیا نہ دنیا کا کلام سنتا ہے، نہ پیغام سنتا ہے، نہ سلام سنتا ہے۔ بندیالوی آج ایک بات کہنا چاہتا، لیکن ریڑکے والوں سے امید کروں گا میرے اشارے کو سمجھیں، میرے اشارے کو سمجھیں۔ آپ کی مسکراہٹ بتائے گی، سبحان اللہ بتائے۔ ہم کہتے ہیں مردے نہیں سنتے، ہمارے دوست کہتے ہیں سنتے ہیں، وہ کہتے ہیں سنتے ہیں، مر کے انہاں بھی نہیں ویکھیا کہ ان کا تجربہ ہو کہ ہم نے مر کے دیکھا ہے، ہم سنتے رہے، مر کے اساں بھی نہیں ویکھیا کہ ہمارا تجربہ ہو، ہم مر گئے تھے، ہم نے نہیں سنا۔ جو کہتی ہیں سنتی ہیں، مر کے انہاں نہیں ویکھیا، جو کہتی ہیں نہیں سنتے، مر کے انہاں بھی نہیں ویکھیا۔ جس نے 100 سال مر کے دیکھا تھا وہ کہتا ہے کہ مردے نہیں سنتے۔ میں نے کس کا ذکر کیا؟ شاباش شاباش شاباش، کس کا ذکر کیا؟ حضرت عزیر کا۔ 100 سال زمین کے اوپر رہے، دنیا والی، دنیا کی کوئی آواز انہوں نے، ان تدعوہم لا یسمعوا دعاکم، جن کو تم پکارتے ہو اس نظریے سے کہ وہ ہماری پکاریں سنتی ہیں، قرآن نے اس آیت کے آخر میں کہا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، قیامت کے دن وہ تمہارے شرک کا کیا کر دیں گے؟ کس کو شرک کہا ہے قرآن نے؟ کہ جو اللہ کے سوا اوروں کو پکارتے ہیں، مالک و مختار سمجھ کر کہ وہ ہماری پکار کو سن رہے ہیں۔ آیت کے آخر میں اسے کیا قرار دیا؟ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ۔ میں اہل سنت و جماعت میں سے ہوں، علماء دیوبند سے تعلق ہے۔ قرآن میں نے پیش کر دی، آقا کا فرمان پیش کرنا چاہتا، معاملہ نور علی نور ہو، سونے پہ سہاگا، قرآن بھی میرے آقا کا فرمان۔ ایک بندہ آیا، اس نے آ کے کہا، نبی پاک کو خطاب کیا، ما شاء اللہ و ما شاء محمد، ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا اور جو محمد چاہیں گے صلی اللہ، زور سے پڑھو، جب نبی پاک کا نام آئے تو کیا پڑھنا ہے؟ زبان بے اختیار کہیں، زبان بے اختیار پڑھیں صلی اللہ۔ اٹک گئی ہے کہیں زبان؟ تھوڑی جی گھس گئی۔ اجر پتہ ہے جنت میں 10 درجے بلند، اللہ اکبر اللہ اکبر، اور جنت کے 2 درجے اس طرح 12 فٹ 14 فٹ 16 فٹ،
जन्नत के 2 दर्जों के दरमियान इतना फासला जितना जमीन से आसमान। एक दफा दरूद पढ़े तो कितने दर्जे बुलंद? 10 गुना खत्म, 10 नेकियां अमाल नामे में लिखी गई। बंदे आलवी कई बातें ऐसी कर जाता है जो दूसरे उलमा नहीं करते। कोई अमल ऐसा नहीं, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, नफल, तिलावत, तहज्जुद, खैरात, सदका, तस्बीह, कोई अमल बंदे का ऐसा नहीं जिसमें बंदे को यकीन हो कि ये मकबूल हो गया है, ये रद्द नहीं हुआ। कोई अमल ऐसा नहीं है, नहीं है, नहीं है। मेरे आका पे दुरूद पढ़ना ऐसा अमल है जो कभी ना मकबूल नहीं होता, हमेशा ही कबूल होता है। ये वाहिद अमल है, इसे ज्यादा से ज्यादा पढ़ा करो। अपने जिक्र के साथ जब असर के बाद रमजान में बार बार अल्लाह, दुरूद इब्राहिमी, कौन सा दुरूद? अफजल दुरूद कौन सा है? ये कभी रद्द नहीं होता, कभी ना मकबूल नहीं होता। बंदियालवी कौन होता है कहने वाला? बंदियालवी कुरान से साबित कर देता है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। युसल्लून मुजारे का सीगा है, इस्तिमरार और दवाम का माना पाया जाता है। क्या माना करेंगे? अल्लाह ने रहमत भेजी नहीं, अल्लाह रहमत भेज रहा है नहीं। माना करेंगे 24 घंटों में कोई लहजा, सेकंड ऐसा खाली नहीं जाता जिस लहजे में मेरा रब मेरे नबी पे रहमत न भेज रहा हो। हर वक्त रहमत उतर रही है, हर वक्त रहमत उतर रही है। इधर हमने भी दरखास्त कर दी, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन, ऐ अल्लाह रहमत भेज मोहम्मद पर। और उधर तो हर वक्त रहमत उतर रही है, तेरी दुआ भी कबूल हो। ये कभी मरदूद नहीं होती, हमेशा ही कबूल होती। तो जब नबी पाक का नाम आए, और से पढ़ो, जिस मस्जिद में आप जुमा पढ़ते हैं, खतीब साहब नबी पाक का नाम लें तो आपकी ज़बानें बेख्तियार कह उठें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसने कहा माशा अल्लाह हो व माशा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो अल्लाह चाहेगा, जो मोहम्मद, सच्ची सच्ची दसो, मुआशरे च नजर दौड़ाओ, ए लफज आज लबदन के नहीं लगते? सुनते रहते हो कि नहीं सुनते रहते हो? ट्रकों की पेशानियों पर नहीं होते? जब कोई बंदे रुखसत करते हैं, अल्लाह ते अल्लाह दे नबी दे हवाले, अल्लाह ते अल्लाह दा नबी खैर करेगा, नहीं सुनते हो? ये लफज नहीं बोले जाते? ये हमारे मुआशरे में ये लफज आम बोले जाते हैं। सुनो, उसने कहा माशा अल्लाह हो व माशा मोहम्मद। मेरे नबी ने खुतबा दिया, आपने फरमाया ये जुमला कह के, अजअलतनी लिल्लाहि निद्दन, तूने मुझे अल्लाह का शरीक बनाया। मेरे नबी ने इस जुमले को शिरकिया जुमला कहा, अजअलतनी लिल्लाहि निद्दन, तूने ये जुमला कह के मुझे अल्लाह का शरीक बनाया। फिर जो मेरे नबी ने फरमाया, बंदे आलवी उसका तर्जुमा नहीं करेगा, रेड़के के लोगों पे एतमाद करेगा। बोलो, कहो कहो, करो एतमाद। वो कोई चुप कर गए हो यार। अरबी मैं तर्जुमा नहीं करूंगा, आपका फरमान पढ़ूंगा, लेकिन इतना आसान है और मेरे इशारे आप देखेंगे, आप खुद ब खुद समझ जाए। तर्जुमा हो जाएगा तो मजा नहीं आएगा यार, मजा नहीं आएगा। मेरे नबी की जबान से जो अदा हुई लफज, वही लफज बंदयालवी पढ़ने लगा है। इशारा मेरा देखो, आप समझ जाएंगे। आपने फरमाया आज के बाद कोई बंदा ना कहे माशा अल्लाह हो व माशा मोहम्मद, बल कूलू, बल्कि कहो माशा अल्लाह हो वहदहू। और हुण ते समझ आ गई तो उनके को नहीं आई।
माशा अल्लाह होगा वही जो अल्लाह अकेला चाहेगा। किसी के चाहने से कुछ नहीं होता, किसी के इरादे बांधने से कुछ नहीं होता। तुसी ऐसे वास्ते जलसा रखे आए बेरामदे च करना कि उत्थे करना। स्टेज सजेगा, स्टेज बनाएंगे, ट्यूबें लगाएंगे, क्या कुछ सोचा और उसने क्या सोचा। फिर मर्जी किसकी पूरी हुई? किसी की मर्जी पूरी नहीं होती, होता वही है जो कौन चाहता है। किसी के चाहने से कुछ नहीं होता, किसी के चाहने से कुछ नहीं होता। दोगे सवाल के जवाब? पूछूं आपसे सवाल? हुण तुसीं घबराए बैठे हो मता सन सवाल दा, जिस तरह कितमीर च मार खा गए हो तो कि दूई ना पै जाए। नहीं पड़ती दूसरी। ये बड़ा आसान सवाल मैं आपसे कर रहा हूं, बिल्कुल आसान सवाल कर रहा हूं, जवाब आपने देना है। हजरत नूह चाहते थे कि बेटा गरक हो जाए? शाबाश शाबाश। क्या चाहते थे? और वो क्या चाहता था? फिर किसका चाहना पूरा हुआ? हजरत इब्राहिम चाहते थे इस्माइल की गर्दन पे छुरी न चले। हजरत इब्राहिम चाहते थे बेटे के गर्दन पे छुरी न चले, और वो क्या चाहता था? तो फिर किसकी चाहत पूरी हुई? असहाबे काफ गार में आए थे, 309 साल सोएंगे, 309 साल सोएंगे। यही इरादा था ना, यही इरादा था ना। और उसका इरादा क्या था? किसी के चाहने से कुछ नहीं होता, होता वही है जो कौन चाहता है।